فیض کے حوالے سے کچھ فرما دیں، خاص طور پر داتا گنج بخش رحمت اللہ کے حوالے سے۔ فیض کا آپ ایک ابتدائی مسئلہ دیکھ لیں۔ جب تک آپ اپنی زندگی اور زندگی کے دفتر کی فائلیں ساری کی ساری کسی بزرگ کے پاس پیش نہیں کر دیتے اور ان سے دستبردار نہیں ہوتے تو فیض کا تصور نہیں ملے گا۔ فیض آپ کی منشا کے مطابق نہیں ملتا۔ آپ اسسٹنس نہیں لے رہے بلکہ فیض لے رہی ہیں۔ اسسٹنس لینے کا کیا مطلب ہے کہ جناب اس وقت بہت سخت پریشانی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ اس میں میری یہ مدد کر دیں، تو وہ فیض نہیں ہوگا۔ فیض کا معنی یہ ہے کہ جو وہ کرے، اور یہ جو گنج بخشی ہے یہ کسی ظاہر مال کی گنج بخشی نہیں ہے بلکہ یہ باطن ہے، نور ہے۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ کے پاس فیض کے لیے جانے والا یہ سمجھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیض مانگنا بھی گستاخی کے باب میں ہے۔ کسی بزرگ سے یہ مانگنا ٹھیک نہیں ہے کہ لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں۔ فیض ملتا ہے عطا کے باب میں۔ آپ اگر محبت کرتے جا رہے ہیں اور اپنی دنیاوی آرزوؤں سے نجات پاتے جا رہے ہیں اور محبت کے ایک سلسلے میں شامل ہو گئے ہیں تو فیض خود بخود ملے گا۔ فیض کیا کام کرتا ہے؟ آپ کو آپ کے اعمال کی عبرت گاہ سے نکالتا ہے۔ فیض کا سوال نہیں ہوتا، فیض ان کی اپنی عطا ہوتی ہے۔ عام طور پر فیض مانگنے والے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مانگنے والا آدمی اگر محرم نہ ہو تو غلط چیز مانگ جائے گا، تو وہ فیض کے بغیر محرم ہو نہیں سکتا۔ جس دکان سے آپ کوئی چیز لینا چاہتے ہوں تو پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اندر کیا پڑا ہے، پھر ہی وہ چیز مانگیں گے۔ پھر یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس چیز کی افادیت کیا ہے۔ اس لیے جب تک آپ عالم نہ ہوں آپ فیض نہیں مانگ سکتے، اور علم کا فیض جو ہے یہ عطا ہے۔ اس لیے آپ وہاں جا کے حاضر ہو جائیں، درود شریف پڑھیں اور خاموش بیٹھیں۔ نہ فیض مانگنے کا شور مچائیں، نہ کوئی اپنی آرزوئیں مانگنے کا شور مچائیں کہ ہمیں یہ دے دیں اور ہمیں وہ دے دیں۔ یہ کہو کہ ہم حاضر ہیں، صرف جا کر حاضری لگا دو، وہاں پہنچ جاؤ اور چپکے سے واپس آ جاؤ۔ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ جلد ہی کوئی واقعہ ہو جائے گا۔ سوال کرنا بارگاہ بلندی میں گستاخی ہوتا ہے تو سوال نہ کرنا، وہ خود بخود ہی عطا فرمانے والے ہوتے ہیں اور عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ فیصلے ازل کے ہیں، آج کے نہیں ہیں۔ جو فیض ہوتا ہے وہ پیچھے سے مقرر شدہ ہوتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ اس لیے آپ خاموشی کے ساتھ وہاں چلے جائیں اور وہاں بیٹھ جائیں۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، پھر فیض ہی فیض ہے۔ سوال نہ کرنا وہاں کسی قسم کا۔ تو جس آدمی پر فیض ہوتا ہے وہ سوال سے آزاد کرا دیا جاتا ہے۔ عام طور پر ان آستانوں پر آپ کو سوال ہی لے جاتا ہے، تکلیف لے جاتی ہے۔ کوئی واقعہ ہو تو آپ چلے جاتے ہیں، جب آپ وہاں جاتے ہیں تو سوال بھول جاتا ہے۔ جس آدمی پر فیض ہو جائے وہ سوال ہی بھول جاتا ہے، وہ واقعہ ہی بھول گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا بات ہو گئی۔ وہ گیا کسی کام اور مل کچھ اور گیا۔ فیض اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام آگ کے خیال سے گئے اور پیغمبری لے کے آ گئے، تو فیض اس طرح عطا ہوتا ہے۔ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے۔ چاہے کسی خیال میں گئے، کسی ضرورت سے گئے، وہاں جا کے خیال اور ضرورت بھول گئے، سب اس کے حوالے کر دو، اور وہ جو عطا فرمائے وہ ٹھیک ہے۔ فیض مانگنے کے سلسلے میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں، یاد رہے کہ یہ بڑے راز کی بات ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم دعائیں مانگو تو دعا میں کسی ملک کی بادشاہت نہ مانگ لینا۔ اگر دعا کے ذریعے تمہیں بادشاہت مل گئی تو چلانے میں ذمہ داری تمہاری ہوگی، اور یہ بڑی دقت والی بات ہوتی ہے۔ اور جب وہ خود عطا فرمائے تو ذمہ دار وہ آپ ہے۔ اس لیے یہ جو بات بادشاہی کے بارے میں ہے، دراصل یہ چیز باقی ہر چیز کے بارے میں بھی ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو دعائیں پوری کی ہیں وہ زندگی بھر قائم رہیں اور آپ کا نصیب خوش رہے۔ واقعہ جو سنا رہا ہوں وہ ذرا سخت ہے۔ ایک آدمی کو اس کے پیر صاحب نے کہا کہ تم حج کرنے جا رہے ہو، ایک کام کرنا کہ وہاں دعا نہ مانگنا۔ اس آدمی نے کچھ ہاں کچھ نہ کہہ دیا، تو وہاں جا کے اس نے دعا مانگ لی جو دعا اس کے دل میں تھی۔ دعا پوری ہو گئی اور بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب وہ آدمی زندہ ہے جس نے یہ بات بتائی۔ پیر صاحب کا اس دوران وصال ہو گیا۔ 8ویں جماعت میں جب وہ بیٹا تھا تو کسی حادثے میں فوت ہو گیا۔ خواب میں پیر صاحب ملے، انہوں نے کہا ہم نے یہ چیز ایوائڈ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ لکھا ہوا تھا، اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ مانگنا نہ، اب تو غم سے بوجھل ہو گیا ہے، اب غم کیوں کرتا ہے؟ جس طرح تو نے بیٹا لیا اب اس طرح برداشت بھی لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا شعور یہی ہے کہ یا رب العالمین تو اپنی منشا پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہماری منشا بھی تیری منشا کے مطابق ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی چیز مانگ لیں جس کے بعد ہمیں افسوس ہو۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، تیرے فیصلوں پر ہم راضی رہیں، آمین یا رب العالمین۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا خوف کرو، تو یہ دونوں چیزیں کیسے ہوں گی؟ بات یہ ہے کہ میر کا ایک شعر ہے کہ دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ تو محبت ادب سکھاتی ہے، اور اگر محبت میں محبوب کے ناراض ہونے کا خوف نہ ہو تو پھر محبت کیا ہے؟ وہ جو ڈر ہوتا ہے وہ ڈر ہے محبوب کی محبت سے محروم ہونے کا۔ اس لیے آپ ضرور ڈرو، اور جو محبت میں داخل ہو گیا اس کے لیے تو اللہ کا اپنا ارشاد ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کو خوف اور حزن نہیں ہے۔ خوف سے مراد یہ ہے کہ کسی آنے والے وقت کا ڈر نہیں ہے، اور حزن سے یہ مراد ہے کہ کسی جانے والے وقت کا ڈر نہیں ہے۔ وہ ڈرتے تو ہیں مگر ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ بے نیاز ذات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھری کڑاہی دودھ کی غیب کر دے، تو وہ مالک ہے، کہیں ساری محنتیں برباد نہ کر دے۔ اس لیے اللہ سے ڈر ہوتا ہے، ورنہ اللہ سے آپ نہیں ڈرتے، بلکہ اللہ سے کوئی بھی نہیں ڈرتا۔ آپ اپنے خیال سے ڈرتے ہیں۔ کبھی آپ نے اللہ کو دیکھا؟ پھر ڈر کس بات کا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کے یقین کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ کا یقین ہے اتنا ہی اللہ آپ کو سمجھ آتا ہے۔ تو آپ اپنے خیال کی ڈیولپمنٹ کے مطابق اللہ کو جانتے ہیں، تو اللہ سے محبت کرو اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں محبت سے محروم نہ کر دیے جاؤ۔ محبت ادب سکھائے گی، محبت تقرب سکھائے گی، اور اللہ کے قریب رہنے والا اس سے زیادہ ڈرے تو بہت بہتر ہے۔ وہ یہ کہے کہ اگر میں ایک لمحہ ایک قدم بھی آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں، جیسا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا۔ آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، ایک حال بتاتا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے۔ ساری کائنات میں اللہ کے مستند محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ساری کائنات میں اللہ کے مستند محب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ساری کائنات میں اللہ سے زیادہ محبت کرنے والی ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور ساری کائنات میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے اور روتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تھا، اور یہ ساری محبت بالکل مستقل ہے۔ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اتنے مقرب ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں شکر ادا نہ کروں جو اس نے محبت عطا فرمائی ہے؟ اس لیے یہ جو ڈر ہے یہ تقرب کی نشانی ہے۔ ڈر کیا ہے؟ قریب ہونے کی نشانی ہے۔ آپ یہ دیکھیں
کہ ابلیس بے خوف ہو گیا تھا۔ اس نے کہا یا اللہ کل آپ نے اور حکم دیا تھا، اب اور حکم دے دیا ہے۔ وہ بحث کرنے لگ گیا اور جو ڈرنے والے تھے انہوں نے سجدہ کر دیا۔ اس لیے سب سے اچھی بات کیا ہے؟ یہ ڈر، اور یہ ڈر کبھی محروم لطف نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا وہ ڈر میں رہے گا اور لطف میں رہے گا، اور جو نڈر ہے وہ دور ہے اور گستاخ ہے۔ کافر کیونکہ ڈرتا نہیں ہے اس لیے کافر ہے، اور مومن کیونکہ ڈرتا ہے اس لیے مومن ہے۔ آپ کا ایمان جتنا قوی ہوتا جائے گا اتنا ڈر پیدا ہوتا جائے گا۔ تو محبت کا ڈر اور ہے، یہ عبادت کے خوف سے آزاد ہے۔ محبت جو ہے یہ اور طرح کا نشہ پیدا کرتی ہے۔ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ محبوب کا مزاج کیسا ہے۔ وہ تخت سے اٹھاتا ہے، تخت پہ بٹھاتا ہے، وہ مالک الملک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس کو چاہوں میں بادشاہ بنا دوں اور جس کو چاہوں معزول کر دوں، جس کو چاہوں جو کروں۔ خبردار ہم جو بھی کریں تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے بہت ہی ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ جو محبت کرنا ہے اور ڈرنا ہے، اصل میں یہ ایک ہی چیز ہے۔ جس نے آپ کو یہ کہا ہے اس نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ محبت بھی کر اور ڈرتا بھی رہے۔ اللہ سے ڈرنے والا غیر اللہ سے کبھی نہیں ڈرتا۔ یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اگر غیر اللہ کا ڈر نکال دو تو یہی اللہ کا ڈر ہے۔ تو آپ غیر اللہ کا، دنیا کا، اور خاص طور پر غریب ہونے کے اندیشے کا ڈر نکال دیں۔ اللہ کے تقرب کی یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ کے قریب رہنے والے غریب ہونے سے نہیں ڈرتے، وہ کبھی نہیں ڈرتے، کیونکہ ان پر اللہ کی مہربانی ہے۔